अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गोल्डन चाइल्ड्स अबेंडमेंट वुंड। आप जानते हैं कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो है वो गोल्डन चाइल्ड नार्सिसिस्टिक पेरेंट का फेवरेट पर्सन होता है। ठीक है, गोल्डन चाइल्ड वो होता है जिसको नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो हैं वो आइडियलाइज करते हैं, उसको अपना एक्सटेंशन बनाते हैं। ठीक है, तो गोल्डन चाइल्ड जो है बहुत अर्ली अपने बचपन में ही अपनी पर्सनैलिटी बनने से पहले ही नार्सिसिस्टिक पेरेंट को मिररिंग करना, इकोइंग करना शुरू कर देता है, टू द पॉइंट कि वो अपनी पर्सनैलिटी उनकी बन नहीं पाती, या उनके जो अपने एक नेचुरल बॉन्ड जो उनके ट्रेट्स होते हैं पर्सनैलिटी के, उसको वो अबेंडन करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट हैं वो कंट्रास्ट पैदा करते हैं गोल्डन चाइल्ड और स्केपगोट चाइल्ड का, उनको ट्रायंगुलेट करने के लिए, फिर मिसाल कायम करने के लिए फैमिली के सामने कि स्केपगोट चाइल्ड जो है उसको हर तरह की लान तान, उसको हर तरह की फैमिली में शर्मिंदगी, ब्लेम, इंसल्ट, अब्यूज़ सब कुछ देखना पड़ रहा है, उसकी पर्सनैलिटी रूइन हो रही है। और उसके सामने जो गोल्डन चाइल्ड है उसकी मिसाल देते हैं कि ये है जो हमारा फर्मा बरदार बच्चा है, ये हमारे कहने में है, ये गुड है, और स्केपगोट चाइल्ड जो है वो बैड सीड है, वो बुरा है। तो कंट्रास्ट पैदा करते जाते हैं हर चीज़ में, मुसलसल ट्रायंगुलेट करते हैं, मुसलसल स्केपगोट चाइल्ड को बिठा के गोल्डन चाइल्ड के सामने स्केपगोट चाइल्ड की इंसल्ट की जाती है, उसको लान तान किया जाता है, उसको बुरा कहा जाता है, उसकी इंसल्ट की जाती है, और गोल्डन चाइल्ड को मुसलसल तारीफ़ मिलती है। इट्स सेल्फ इज़ अ हाई, जो बचपन से उसको गोल्डन चाइल्ड को मिल रहा होता है, उसको इतनी तारीफ़ की जाती है, उसको जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट हैं वो ये यकीन दिलाते हैं कि उसके जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो यूनिक हैं, इतने यूनिक हैं कि दुनिया में उसकी तरह का कोई पर्सन ना आया है ना आएगा, और वो इररिप्लेसेबल है। ठीक है, उसको कहेंगे कि उसकी जो भी खूबियाँ हैं उनको, जैसे कि मैंने बताया था कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स खूबियों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ा के बताते हैं और खामियों को भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कंट्रास्ट क्रिएट करना पसंद करते हैं ताकि लोगों के सामने मिसाल हो कि पेरेंट की जो सो कॉल्ड जो नाफरमानी है वो करने पर स्केपगोट चाइल्ड को कितनी इंसल्ट का सामना करना पड़ रहा है, कितनी उसकी बदबख्ती है, और कितनी वो सारी ज़िंदगी के लिए उसके लिए नाकामियां हैं, और उसके बरक्स गोल्डन चाइल्ड को कितनी इज़्ज़त, मान, सम्मान फैमिली में मिल रहा है, कितना ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, और उसको कितना रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है, और वो कामयाब है क्योंकि वो नार्सिसिस्टिक पेरेंट का फर्मा बरदार है। और फर्मा बरदारी में यहाँ पे नार्सिसिस्टिक पेरेंट क्या चाहते हैं, वो आपका सबमिशन चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को अबेंडन करें और नार्सिसिस्टिक पेरेंट की जो है वो एक्सटेंशन बन के चाहिए। ठीक है, तो ये तो जाहिर है स्केपगोट चाइल्ड ये चीज़ नहीं कर सकता और नहीं करता। ठीक है, तो जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट हैं वो सारी ज़िंदगी सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, अपने हर रिलेशनशिप में यही तरीक़ेकार अपनाते हैं कि एक जो है वो एडमायरेशन फ़ेज़ होती है, आइडियलाइजेशन फ़ेज़ होती है रिलेशनशिप की, उसके बाद फिर डीवैल्यूएशन फ़ेज़ आती है। तो पहले जो है दूसरा जो पर्सन है वो एक गोल्डन चाइल्ड या गोल्डन पर्सन बनता है इनके सामने, जिसको ये पेडिस्टल पे बिठाते हैं, बहुत फूंक भरते हैं, बहुत उसकी तारीफ़ें करते हैं, बहुत उसको कहते हैं कि तुम्हारे जैसा ना कोई था ना कोई होगा, तुम तो बिल्कुल ही अलग ही यूनिक ही पर्सन हो कोई, और तुम कोई खुदा का अवतार हो, फलाओ। फिर जब डीवैल्यूएशन फेज़ होती है तो फिर उसको डीह्यूमनाइज कर देते हो, कहते तुम क्या चीज़ हो, यानी कि वो ना सिर्फ उसको वर्ड्स से बल्कि अपने बिहेवियर से उसको डीह्यूमनाइज करते हैं, क्योंकि डीह्यूमनाइज करने के बाद दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना, दूसरे को एब्यूज़ करना ईजी हो जाता है पर्सन के लिए, क्योंकि उसके दिल में गिल्ट नहीं आता, वो एक गिल्ट फ्री चीज़ होती है
کہ دوسرا جو ہے وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو رسپیکٹ ملے. ٹھیک ہے. تو خیر گولڈن چائلڈ کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اس کے جو پرٹیکولر پرسنالٹی ٹریٹس ہیں وہ بالکل یونیک ہیں اور وہ بالکل ریپلیسیبل ہے, اور جو ہے ریلیشن شپس میں بھی نارسسسٹک پرسن جس کو پیڈسٹل پہ بٹھاتا ہے, جس کو آئیڈیلائز کرتا ہے, جو اس کا ایک طرح کا گولڈن چائلڈ ہوتا ہے اس دور میں, تو اس کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا یا نہیں رہ سکتی. گولڈن چائلڈ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ نارسسسٹک پرسن مجھے اتنا ایڈمائر کرتا ہے, اتنا اس کو میں پسند ہوں کہ وہ تو میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, اس کا دن میرے بغیر نہیں گزرتا. وہ اگر میرے بغیر مطلب یقین دلا دیتے ہیں نا کہ تم سے کچھ دن نہ ملاقات ہو تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, مجھے یہ ہوتا ہے, تم میرے لیے تمہاری پرسنالٹی اتنی ضروری ہے, اتنی اہم ہے, مجھے تو تم سے جو ہے وہ لائف کی موٹیویشن ملتی ہے, تمہیں دیکھ کے میں تم سے انسپائر ہوتا ہوں, میں تمہیں دیکھ کے تم سے یہ سیکھتا ہوں. یا کوئی چیز جو ہے اگر نارسسسٹک پرسن خود سے کر بھی سکتا ہے تو بھی وہ گولڈن چائلڈ کو, گولڈن پرسن کو یہ یقین دلائے گا کہ ہو تم نہ ہوتے تو میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا. بہت ساری چیزیں آپ نوٹ کریں گے کہ نارسسسٹک پرسن شروع سے کرتا آیا ہے, سالوں سے کر رہا ہے, لیکن جب وہ کسی کو پیڈسٹل پہ بٹھاتے ہیں تو اس وقت اس کے سامنے ایک طرح کا بچہ بن جاتے ہیں کہ او ہو مجھے تو نہیں کرنا آ رہا, آپ کی مدد سے ہوا. یعنی وہ دوسرے کو پھونک بھر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کو لگے کہ دیکھا میں کتنا اہم ہوں. پھر سڈنلی جب گولڈن چائلڈ کبھی بھی گولڈن پرسن کسی چیز میں باؤنڈری اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے, یا وہ ایڈمیریشن کا فیز جب ختم ہو جاتا ہے یا اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے ود اندر گولڈن پرسن, کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, گولڈن چائلڈ کو لگتا ہے کہ صرف میں ہوں, ٹھیک ہے, میں ہوں منظور نظر, میں ہوں سارا کچھ, میرے جیسا اس کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے, کوئی فرینڈشپ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن نارسسسٹک پرسن جو ہے وہ بھی ہوشیاری سے چل رہا ہوتا ہے, اس نے بہت سارے لوگ رکھے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو گروم کیا ہوا ہوتا ہے, اور وہ جو ہے نا بس اس کی نظر سے اوجھل ہوتے ہیں, جو گولڈن چائلڈ ہوتا ہے اس کی نظر سے اوجھل ہوتا ہے. تو اس لیے نارسسسٹک پرسن ان ون روف سب لوگوں کو جمع کرنے سے بھی ڈرتا ہے. وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ جن کو میں الگ الگ سے یقین دلایا ہوا ہے کہ تمہاری اور میری جو فرینڈشپ, جو بانڈنگ ہے, جو ہمارا تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ نہ کبھی کسی کا نہ دیکھا نہ سنا نہ کبھی ہو سکتا ہے, اور اسی طرح کا تعلق دوسرے سے بھی ہوگا, تیسرے وہ ہر ایک کے ساتھ جس سے ملیں گے اس کو مرر کر کے اس کے جیسے بنیں گے. ٹھیک ہے, نارسسسٹک لوگ تو وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ جب یہ 2-3 جو میں نے گروم کر کے رکھے ہوئے ہیں لوگ, ریلیٹیوز, وہ سب ایک ہی چھت کے نیچے ہوں گے تو پھر میں کیا کروں گا, کیونکہ مررنگ تو ایک ٹائم پہ جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہوتی ہے, جس حد تک یہ کرتے ہیں ہاں میں ہاں ملانا, اور 2-3 جو لوگ ہوں گے جو آپس میں جن کی نہیں بنتی ہوگی, اور وہ ساروں سے الگ الگ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہوں گے ساروں سے, تو وہ جب سارے لوگ ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہو جائیں کبھی, تو پھر میں کس کی ہاں میں ہاں ملاؤں, میں کس کو پراپر اس طرح کی مررنگ کروں جیسے میں, جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل دوسرے کو لگے کہ میں ہی میں ہوں, بس میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں کس کے ساتھ کروں. وہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ سارے کہیں ایک چھت کے نیچے نہ جمع ہوں, سارے ایک نہ ہو جائیں. وہ فیملی میں بھی وہ ان کی کوشش ہوگی کہ میں ساروں سے الگ الگ ملوں. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے. ٹھیک ہے, تو گولڈن چائلڈ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف میں ہی ہوں, اور پھر جب کوئی اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے یا جب اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد گولڈن چائلڈ جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو میرے بغیر اس کا دن نہیں گزرتا تھا, یہ تو اتنے دن, وہ کہتا ہے کہ میں 2-3 دن نہ ملوں تو مجھے تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, مجھے تو یہ ہونے لگتا, مجھے تو ڈپریشن ہو جاتا ہے, تو میں تو تم سے ہر بار ڈسکس کرنی ہوتی ہے, میں تو تم سے مشورہ لینا ہوتا ہے, میں نے تو یہ کرنا ہوتا ہے. تو وہ سڈنلی ان کا ذہن اس کو کمپریہنس ہی نہیں کر پاتا, ایک شوق لگ جاتا ہے اس کو, گولڈن چائلڈ کو بھی, گولڈن پرسن کو بھی, کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ یہ تو پرسن جو ہے یہ تو کہتا تھا کہ تمہارے علاوہ تو کوئی مطلب میرا کسی کا اس طرح کا تعلق ہی نہیں ہے, اور میں تو تمہارے بغیر تو میرا ٹائم ہی نہیں گزرتا. اور وہ سڈنلی دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ پھر رہے ہیں, وہ ہر محفل میں ساتھ ہیں, ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ساتھ اٹھ رہے ہیں, ساتھ گانوں میں خسر بسر کر رہے ہیں. وہ سڈنلی آپ
گولڈن چائلڈ یا گولڈن پرسن کو تو بہت بڑا شوق لگتا ہے، ایک ابینڈمنٹ وونڈ ملتی ہے. ابینڈمنٹ وونڈ جو ہوتی ہے وہ دوسرا تو دیتا ہی ہے، ایک ابینڈمنٹ وونڈ ان کے اندر ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو ابینڈن کیا ہوتا ہے، پیپل پلیزنگ کے چکر میں اپنی پرسنالٹی ابینڈن کر دی ہوتی ہے. اس وجہ سے ان کو یہ ابینڈمنٹ وونڈ ملتی ہے اپنے آپ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو ابینڈن کیا. ٹھیک ہے، اور وہی ابینڈمنٹ وونڈ بھی تازہ ہوتی ہے. پھر یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان کی جو زندگی میں ہماری جو ہے بہت زیادہ سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے، وہ ہماری سیلف ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی سیلف کو ابینڈن کیا ہوا ہے، اس کے بعد بھی دوسرا جو ہے وہ ہمیں چھوڑ رہا ہے، ہمیں ابینڈن کر رہا ہے، ہماری قدر نہیں کر رہا. تو وہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے تو اپنی سیلف کو چھوڑ دیا، پھر تو وہ دوسرے سے اس طرح کی لائلٹی چاہیں گے نا، اس طرح کی جو ہے وہ اسی طرح کی وفاداری چاہیں گے. ٹھیک ہے، تو گولڈن چائلڈ کو ایک بہت بڑی بے وفائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ بچپن سے ہی ان کو اپنے پیرنٹس سے، کیونکہ نارسسسٹک پیرنٹ تو کسی کے سگے نہیں ہوتے. اگر اسکیپ گوٹ چائلڈ کے سگے نہیں ہیں تو پھر گولڈن چائلڈ کے بھی سگے نہیں ہیں. اور اسکیپ گوٹ چائلڈ کے پاس ایٹ لیسٹ وہ کہیں نہ کہیں اپنی سیلف کو بچا لیتا ہے، تو گولڈن چائلڈ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہ لوگوں کے ساتھ ساری زندگی پیپل پلیزنگ میں لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ کس کے پاس پلٹ گیا ہے. انسان اکیلا کس کے پاس ہوتا ہے؟ اپنی سیلف میں، اپنے آپ کے ساتھ. تو وہ تو سیلف ہی نہیں چھوڑتے اپنی. ٹھیک ہے، وہ تو بچپن میں انہوں نے پیپل پلیزنگ کے چکر میں چھوڑ دی ہوتی ہے نا، اپنے پیرنٹس کو بچانے کے لیے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ تعلقات کے لیے انہوں نے چھوڑ دی ہوتی ہے. سیلف تو ہوتی نہیں ہے پاس، پرسنالٹی تو بنی نہیں ہوتی، تو ساری زندگی پیپل پلیزنگ میں رہتے ہیں. اور وہ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں آگے کہ دوسرا جو ہے وہ کبھی اپنی باؤنڈری اسٹیبلش نہ کرے، کیونکہ اگر دوسرا اپنی باؤنڈری اسٹیبلش کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سیپریٹ ہے ان سے. گولڈن چائلڈ کے لیے، ٹھیک ہے، گولڈن چائلڈ چاہتا ہے کہ دوسرا گولڈن چائلڈ بھی آگے جو ہیں وہ نارسسسٹک پرسن جو ہے نا، نارسسسٹک پیرنٹ گولڈن چائلڈ کو اپنی ایکسٹینشن جو بناتے ہیں نا، تو گولڈن چائلڈ بھی پوری لائف یہی گیم کھیلتے ہیں. وہ پیپل پلیزنگ میں تو ہوتے ہیں، لیکن وہ انڈائریکٹلی اپنی نیڈز پوری کرنے کے لیے پیپل پلیزنگ میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی تو سیلف نہیں ہوتی. تو وہ لوگوں میں کے ذریعے، ان کی تعریف، ان کی ویلیڈیشن کے ذریعے جو ہے وہ اپنی سیلف ورتھ بڑھانے یا فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آگے اپنے جو ہے وہ گروم کرتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، اور لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہیں بس، اور کوئی نہیں، اور ہم ہی ان کے منظور نظر ہیں، اور ان کو گولڈن چائلڈ بنایا ہوتا ہے. اور یہ چیز ان کو کھٹکتی ہے گولڈن چائلڈ کو، جب آگے کوئی جس کو گروم کر رہے ہوتے ہیں، گولڈن چائلڈ بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنی باؤنڈری کبھی اسٹیبلش کرے یا کسی چیز میں نو بولے یا اپنی پرسنالٹی الگ شو کرے، تو وہ چیز ان کو تکلیف دیتی ہے کہ ہماری تو سیلف نہیں ہے، اس بندے کی سیلف ہے. کس نے ہمیں نو بول دیا، اس کا مطلب ہے یہ ہماری سیلف نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی اپنی سیلف تو ہوتی نہیں، اس پرسن کے ذریعے وہ فیل کرتے ہیں کہ ہم سیلف ہیں. جب وہ بندہ اپنے آپ کو الگ کرتا پھر تو ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو بہت زیادہ برا فیل ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی سیلف ابینڈن کر کے تو ہم خوش کر رہے ہیں. اس نے تو نہیں کہا جس کو آپ گروم کر رہے ہو، وہ تو آپ نے بچپن میں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے اپنی پرسنالٹی کو ابینڈن کر دیا تھا. اب وہ اپنے پیرنٹ والا غصہ بھی اس کی طرف ہوتا ہے، اس کو ابینڈمنٹ وونڈ دیتے ہیں یہ، پھر اس کو چھوڑ کے اس کو ریپلیس کر کے کسی اور نئے پرسن کی طرف یہ بڑھتے ہیں، اور وہ دیکھتا رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ میرے ساتھ کیا ہوا. وہ اس کو یہ دکھتے ہیں، یہ اس کو وارننگ ہوتی ہے کہ تم اپنی پرسنالٹی یا سیلف کو باؤنڈریز بنا کے ہم سے الگ کرنے کی کوشش نہ کرو. حالانکہ یہ نیچرل بات ہے کہ ماں اور بچہ بھی جو ہے، بچہ جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ ایک الگ سیلف بنتا جاتا ہے. وہ بھی ماں کے ساتھ مدغم نہیں ہوتا، وہ بھی امیشڈ نہیں ہوتا، وہ بھی 1% نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بچے کے ساتھ برا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ 1 تو نہیں ہو، آپ تو الگ پرسن ہو نا. اور ہم ریلیٹ کس سے کرتے ہیں؟ ہم ادر پرسن سے ریلیٹ کرتے ہیں. یہ تو نارسسسٹ تو ادر پرسن سے ریلیٹ ہی نہیں کر سکتا. اگر کوئی اپنی سیلف سے الگ ہے تو وہ تو اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرے گا. نارسسسٹ صرف اپنی پرسنالٹی سے، اپنی ایکسٹینشن سے ریلیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے،
تو گولڈن چائلڈ بھی جو ہے وہ نارسسسٹک پرسن کی طرح سے اسی طرح سے لوگوں کو گروم کرتا ہے، اسی طرح سے لوگوں کی تعریف میں، لوگوں کے جو ہے وہ میررنگ میں کہیں اپنی پرسنالٹی تلاش کرتا ہے. جب کوئی بندہ اپنی سیلف الگ جو ہے وہ ڈیولپ کرے گا یا باؤنڈری بنائے گا اور کہے گا کہ یار ہماری لڑائی نہیں ہے بٹ دس از می، کہیں پہ نو بولے گا کہیں پہ، تو وہ چیز جو ہے نا وہ ان کو بری لگے گی، اور لوگ ہوں گے جو گروم کیے ہوئے ہوں گے وہ پھر کسی کو سامنے وہ کہے گا کہ اچھا چلو تم نے ہم سے الگ ہوئے ہو تو اب دیکھو تم اتنے بھی خاص نہیں ہو جتنا ہم نے تمہیں بنایا ہوا تھا تعریفوں سے اور اس سے. اور پھر گولڈن جو بھی پرسن ہوتا ہے اس کو جو ہے یہ صدمہ پہنچتا ہے، وونڈ ملتی ہے، ابینڈمنٹ وونڈ ملتی ہے کہ ہاں بھائی ہماری جن چیزوں کی اتنی بڑھا کے تعریف کر رہے تھے وہ چیزیں تو شاید ان کے لیے بھی اتنی اہم نہیں تھی. تو یہی تو مسئلہ ہوتا ہے شروع سے نارسسسٹک پیرنٹ اور اسکیپ گوٹ چائلڈ کا، جس کی وجہ سے نارسسسٹک پیرنٹ اسکیپ گوٹ چائلڈ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں ہمیشہ، اور اس کے بیہیویئر کو ہمیشہ وہ ڈس رسپیکٹ، اس کا ہنسنا، اس کا بولنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی ہر چیز کو ہی اپنی ذات کی نفی یا ڈس رسپیکٹ میں کاؤنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو گولڈن چائلڈ ہوتا ہے اس کو بچپن سے ہی آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن پہ لگا دیتے ہیں، پیپل پلیزنگ پہ لگا دیتے ہیں، اور اس کی سیلف ہی نہیں بن پاتی، اس کی پرسنالٹی نہیں بن پاتی، وہ پیپل پلیزنگ میں لگا رہتا ہے. تو وہ پھر بڑے ہو کر بھی جو ہے اپنا حلقہ ایسا بناتا ہے، حلقہ احباب، کہ وہ لوگوں کو ریکروٹ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کرتا ہے جو اس کے سائڈ پہ ہوں. وہی نارسسسٹک پوری گیم کہ وہ پیپل پلیزنگ کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں میں اپنی سیلف کی ویلیڈیشن کرتا ہے، وہ ایڈمیریشن چاہتا ہے، وہ سرنڈر چاہتا ہے، وہ اسی طرح چاہتا ہے کہ جو ہے وہ دوسرا بندہ مجھے آل دا ٹائم مرر کرے، میری تعریف کرے، مجھے ویلیڈیٹ کرے اور مجھے گرینڈیوس فیل کروائے، مجھے فیل کرائے کہ میں دوسرے لوگوں سے اونچا ہوں، میں انسانیت کے لیول سے بھی اونچا، فرشتوں کے لیول کا ہوں، میں اوتار کے لیول کا ہوں، جو ہائی ان کو بچپن میں فیل کروایا تھا ان کے نارسسسٹک پیرنٹس نے. اسکیپ گوٹ چائلڈ کو سامنے بٹھا کے ان کی گولڈن چائلڈ کی تعریف کرنی، اسکیپ گوٹ چائلڈ کو لان تان کرنا. تو پھر وہ اسی طرح کا ٹرائنگولیشن بھی چاہتے ہیں گولڈن چائلڈ، ہمیشہ اس طرح کا کنٹراسٹ چاہتے ہیں کہ کوئی مسلسل برا بنا رہا ہے، کوئی اسکیپ گوٹ بنا رہا ہے اور سب کہیں کہ یہ اچھا ہے وہ برا ہے، وہ ہائی دوبارہ چاہتے ہیں پوری لائف. اور وہ کبھی کبھی اپنے اسپاؤس کو بھی اسکیپ گوٹ بناتے ہیں، اس کو برا بنا کے رکھتے ہیں، یا اپنے سبلنگ میں کسی کو، یا اپنے ان لاز میں، یا اپنے فرینڈز میں اور ارد گرد انوائرمنٹ میں جس کے ساتھ ان کا کنٹراسٹ بنا رہا ہے. اور وہ پھر یہ جتنے زیادہ لوگ جو ریکروٹ ہوتے ہیں، ظاہر ہے پھر جتنے زیادہ سوسائٹی میں لوگ ریکروٹ ہوں گے وہی ان کی پاور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پاور سے یہ ہوتا ہے کہ جو اسکیپ گوٹ ہے اس کو یہ کبھی سر نہیں اٹھانے دیتے، اس کو اٹھنے نہیں دیتے. اس کے اسکیپ گوٹ کا جو اس کو ایک ٹائٹل ملا ہوا ہوتا ہے اس ٹائٹل کو، اس بیج کو کبھی اتار کے پھینکنے نہیں دیتے. تو اگر اسپاؤس بھی ہے تو یہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کو انہوں نے ریکروٹ کیا ہوتا ہے، جن لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مطلب یہ ویلیڈیشن کے لیے بھی، اور لوگوں کو یہ یقین دلایا ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، بہت نائس، بہت کیئرنگ، بہت لونگ ہے. تو وہ پھر اسپاؤس کو بھی اپنے برا بنا کے رکھتے ہیں. اور زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو اگر اسپاؤس کے مقابلے میں ان کو پریفر کرتے ہیں گولڈن چائلڈ کو، اس کا اسپاؤس کو پھر اس کا برا کہتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ جتنے زیادہ لوگ ویلیڈیٹ کرتے ہیں، جتنے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ تم اچھے ہو وہ برا، کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے تو سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، گولڈن چائلڈ کے ساتھ. تو اس وجہ سے جو نارسسسٹک گیم ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ویلیڈیشن جمع کرنی ہے، یہ اپنے اسپاؤس سے بھی کمپیٹ کرتے ہیں. کیونکہ گولڈن چائلڈ کو بچپن میں ایک کمپیریزن کا ماحول ملا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر کمپیریزن رکھنا چاہتے ہیں اس طرح کا کہ دوسرے کے ساتھ میرا کمپٹیشن ہو اور دوسرا برا بنا رہے اور میں اچھا بنا رہا ہوں. اور
स्पाउस भी अगर अच्छा करता है तो फिर ये उस वक्त उसको जो है ना वो बद इखलाकी से पेश आते हैं उसके साथ, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रेन करते हैं कि वो केयरिंग बिहेवियर, अगर कोई चीज़ करता भी है, कोई अच्छी चीज़ भी करता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा ट्रेन करते हैं कि वो केयरलेसनेस में रहे और मेरे साथ कंट्रास्ट में बुरा बना रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिक्रूट करने के लिए फिर वो इसी तरह से लोगों को ग्रूम करते हैं। हर पर्सन को ये होता है कि मैं ही हूँ बस मंजूर नज़र, मैं गोल्डन पर्सन हूँ या मैं गोल्डन चाइल्ड हूँ, तो इस तरह गोल्डन चाइल्ड भी बनाते हैं, स्केप गोट भी बना के रखते हैं और फिर लोगों को जानबूझ के एक्सक्लूड भी करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी जान के एक्सक्लूड रखते हैं ताकि सारे लोग एक जगह पे जमा ना हो। सारे लोग जो है वो फिर मुझे समझ ही नहीं आएगी कि मैं तो सबको ये कहा है कि तुम ही मंजूर नज़र हो, तुम ही सारा कुछ हो, फिर सारे एक जगह पर हो गए। और फिर एक कंट्रास्ट कैसे होगा जब मैं मतलब मेरा पार्टनर भी अच्छी चीज़ें करेगा या मेरा जिसको भी मैंने स्केप गोट बनाया हुआ उसकी अच्छाई लोगों के सामने अगर आ गई, तो फिर वो कंट्रास्ट और वो हाई मुझे कैसे मिलेगा जो मुझे बचपन में मिला। क्योंकि जो सेंस ऑफ सेल्फ है ना, जो हमारी सेल्फ होती है, पर्सनैलिटी होती है, वो ना हो ना तो दुनिया का कोई भी चीज़ उसकी जगह नहीं ले सकती। फिर हमें जितना भी हाई मिले, जितनी भी प्रेज़ मिले, जितनी भी एडमिरेशन मिले, वो जगह ही नहीं ले सकती हमारी सेल्फ की, कोई चीज़ नहीं जगह ले सकती। तो फिर ये इनको और से और चाहिए होता। फिर इनकी अबैंडनमेंट वूंड भी होती है। अबैंडनमेंट वूंड इस तरह होती है कि पेरेंट्स ने इनको ये कहा होता है कि तुम्हारे जैसा तो कोई ना था, ना कोई पैदा हुआ ख़ानदान में, तुम सेवियर भी हो, तुम ये भी हो, वो भी हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये नोटिस करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो देखते हैं कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो है उनके बहुत सारे मंजूर नज़र हैं। फिर किसी दिन कोई और आ जाता है, इनके ऊपर उसको तरजीह दी जाती है क्योंकि वो फ्रेश सप्लाई और नए नए लोगों की सप्लाई ज़्यादा अच्छी लगती है ना नार्सिसिस्ट को। तो वो अगर कोई बंदा इतना ही यूनिक है, और वाकई हर पर्सन यूनिक होता है, तो फिर आप अगर दूसरे की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को इतना अप्रिशिएट करें तो फिर आपको इतनी जल्दी आप उसको रिप्लेस कैसे करते हैं। तो ये चीज़ इनके लिए शॉकिंग होती है और ये ट्रोमा इनको मिलता है, ये बेवफाई का दुख मिलता है पेरेंट्स की तरफ से कि सडनली इतनी ईजीली दूसरे ने हमें रिप्लेस कैसे किया, जबकि वो दिन रात ही हमारे गुण गाता था। ठीक है, तो जब दूसरे की पर्सनैलिटी को हम समझते हैं ना, हर बंदा ही यूनिक है और हर बंदा इररिप्लेसेबल है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वैलिडेशन की सप्लाई हासिल करने का ज़रिया समझते हैं, तो मेरे लिए ये भी एक जैसे वो 2-4 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, सारे मेरे लिए एक ही हैं, अनलेस कि किसी की सप्लाई ज़्यादा मेरे लिए। जैसे मैंने एक किताब भी आपको रीड की थी, उसका नाम था, उस किताब का नाम था फ्यूल बाय एशी ट्यूडर। तो उसमें भी यही बात की थी कि फ्यूल चाहिए होता है नार्सिसिस्ट को, और जो लोग फ्यूल देते हैं वो सप्लाई कहलाते हैं, और फ्यूल होता है वैलिडेशन। इस हिसाब से देखा जाए तो हर पर्सन सेम है। अगर किसी को कोई गॉड गिफ्टेड है या कोई बहुत बड़ा फ़िलोसोफर भी है या कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर भी है तो सेम है फिर तो हर बंदा, और रिप्लेसेबल भी है। हाँ, अनलेस कि किसी का फ्यूल जो है वो ज़्यादा कीमती है, किसी का नहीं है, और न्यू पर्सन का फ्यूल कीमती होता है, या फिर जो माशरे में अगर किसी के ऐसी कोई पोजीशन है, कोई पावर है, तो वो फिर ज़ाहिर है उसका फ्यूल कीमती होगा, और उस हिसाब से फिर लोगों को जज किया। तो उसमें किसी की अगर गोल्डन चाइल्ड की कोई खूबियाँ हैं भी तो उन खूबियों का कोई अमल दखल नहीं होता, वो टोटली डिफरेंट हिसाब किताब होता है वैलिडेशन की जो उसको मेजर किया जाता है कि वैलिडेशन कितनी कीमती है और कितनी नहीं है, किसकी वैलिडेशन ज़्यादा कीमती, किसकी कम है। तो उसमें आपकी खूबियों का कोई अमल दखल नहीं होता, जिनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो फिर यही सप्लाई जमा करने के लिए, यही वैलिडेशन जमा करने के लिए जो है वो गोल्डन चाइल्ड भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा को रिक्रूट करता है। एक तो ट्रायंगुलेशन गेम के लिए भी, फिर दूसरा स्केप गोल्ड बना के रखने के लिए भी। एक तरह की पावर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करके रखना। माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल लोग आपके साथ हैं, वो आपको वैलिडेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप अच्छे हो, दूसरा बुरा है। तो ये तो बहुत बड़ी पावर है ना। तो उस पावर के ज़रिए ही ये फिर स्केप गोट को जो है ना, वो स्केप गोट ही रखते हैं, उसको बैज उतार के फेंकने नहीं देते स्केप गोट का, उसको अच्छा नहीं बनने देते, इस कंट्रास्ट में रखते हैं।
اور اپنی سپلائی بھی ملتی رہتی ہے، اور جو ہے وہ اسی طرح سے ان کو جو ابینڈمنٹ وونڈ ملی ہوتی ہے وہی وونڈ پھر یہ دوسرے لوگوں کو بھی دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، نیکسٹ اسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔